علیکم، میرے چینل دادی ماں کی کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دادی ماں کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی کہانیاں تو سبھی کو پسند ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی میرے دادی ماں کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی کہانیوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملک فارس میں ایک شہزادہ رہا کرتا تھا جو کہ بہت ہی زیادہ گھمنڈی تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی کوئی بھی بات نہ مانا کرتا تھا کیونکہ وہ اکلوتا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے اور وہ چاہتے تھے کہ بس کسی طرح یہ ٹھیک ہو جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت بڑا ہو گیا اور اب ان دونوں کو اس کی شادی کی فکر ہونے لگی اور کہنے لگے کہ بیٹا تم اب شادی کر لو۔ لیکن جب بھی وہ یہ بات کرتے شہزادہ اس کا کوئی بھی جواب نہ دیتا، سر جھکا کے بیٹھا رہتا۔ بار بار اس سے ہمیشہ ایک ہی بات کی جاتی پر وہ کبھی بھی اس پہ کوئی جواب نہ دیتا۔ ملکہ کو لگا کہ شاید یہ کسی اور کو پسند کرتا ہے اور یہ ہمیں بتانا نہیں چاہتا۔ اس پہ ملکہ نے شہزادے سے کہا کہ بیٹا اگر تمہیں کوئی پسند آئے تو تم ہمیں بتا دو، تم جہاں کہو گے ہم وہیں پہ تمہاری شادی کریں گے، کیونکہ تم ہماری اکلوتی اولاد ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں تمہیں خوشحال دیکھ سکیں۔ ہمارا محل یہ جو خالی ہے بالکل یہاں پہ خوشیوں کی آمد دیکھ سکیں۔ لیکن شہزادہ تھا جو کہ بالکل بھی جواب ہی نہ دیتا۔ ویسے ہر چیز میں تنگ کیا کرتا پر یہاں پہ وہ جواب ہی نہ دیا کرتا۔ اب ملکہ جو کہ اس کی وجہ سے بہت پریشان تھی اور سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اب ہم بھی کبھی یہ خوشیاں دیکھ پائیں گے یا نہیں، یہی سوچتے سوچتے وہ اپنے محل کی چھت پر چلی گئی اور وہاں سے اس نے دیکھا کہ سامنے کسان اور اس کی 3 بیٹیاں کام کر رہے ہیں۔ اس نے دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی اور وہ نیچے اتری اور آ کے اپنے دربار سے کہا کہ جا کے یہ جو سامنے کسان ہیں ان کی 3 بیٹیوں کو یہاں پہ بلایا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، اس کی 3 بیٹیوں کو بلایا گیا۔ جب وہ تینوں آ گئیں تو ملکہ نے ان کا بہت اچھے سے استقبال کیا، انہیں کھانا وغیرہ کھلایا اور انہیں کہا کہ اگلے ہفتے سے تم لوگوں نے تینوں نے ایک ایک کر کے میرے پاس آنا ہے اور تم تینوں سے میں نے ایک بات کرنی ہے۔ میں جو بھی کہوں گی وہ دوسری بہن کو نہیں بتانا، جس سے جو بات کی جائے گی وہ صرف اپنے تک ہی رکھے گی۔ اس پہ تینوں لڑکیوں نے حامی میں سر ہلایا اور چلی گئیں۔ اب اگلا ہفتہ آیا، پہلی بیٹی آئی جو کہ کسان کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ ملکہ نے اس کے کان میں کچھ کہا اور کہا کہ بس اب یہ تم نے کسی کو نہیں بتانا اور جب کل ہوگی میں تمہیں اس کے بارے میں پوچھوں گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ شہزادہ آ کے کہاں بیٹھا کرتا ہے، اس جگہ کا بتایا، شہزادے کی ساری روٹین بتائی کہ وہ کیا کیا کرتا ہے اور اس کو سمجھا دیا۔ اصل میں ملکہ نے ان تینوں لڑکیوں کو اس لیے بلایا تھا کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ میرا بیٹا ان تینوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لے۔ ویسے تو وہ کبھی ہاں نہیں کرے گا، شاید ایسے ہی وہ سمجھے، ایسے ہی اس کی زندگی میں کوئی آ جائے۔ لڑکی نے بات سنی اور اس پہ حامی بھر لیا اور جیسے ہی شام ہوئی وہ اسی لائبریری میں چلی گئی جہاں پہ شہزادہ آ کے بیٹھا کرتا تھا۔ وہاں پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی، روز کے معمول شہزادہ بھی آیا اور آ کے بیٹھا، لیکن اس نے آنکھ اٹھا کے تک نہ دیکھا لڑکی کو۔ اس نے بڑی کوشش کی، کتابوں کو ہلایا جلایا، چلنے کی ہر چیز سے کوشش کی کہ شاید شہزادہ اس کی طرف دیکھ لے، لیکن شہزادے نے آنکھ بھر کے بھی نہ دیکھا، بس وہاں پہ آیا، اپنی پسندیدہ کتابوں کا مطالعہ کیا اور اٹھا اور چلا گیا۔ اگلی صبح جب ملکہ آئی کمرے میں، اس نے پوچھا سارا ماجرا لڑکی سے، تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں، شہزادے نے تو میری طرف دیکھا بھی نہیں، اگر وہ میری طرف دیکھتے تو میں ان سے بات کرتی اور باقی جو سب کچھ آپ نے کہا تھا ویسے میں کرتی۔ ملکہ عالیہ اس میں میرا کیا قصور؟ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اور کچھ تحائف دے کے اسے روانہ کر دیا۔ اسی طرح اب دوسری بیٹی کا آمد ہوا، وہ آئی اور وہی ساری باتیں جو اس نے پہلی بیٹی سے کی تھی اب اسی سے کرنے لگی اور اسے بتایا کہ شہزادہ روز اپنی لائبریری میں آتا ہے، وہاں پہ آ کے بیٹھتا ہے اور اپنی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ گھر میں نہیں رہتا، تو جو بھی کرنا ہے تمہیں لائبریری میں ہی کرنا ہے۔ پھر ویسے ہی کیا گیا، اسے لائبریری میں
بھیج دیا گیا۔ جب وہ لائبریری میں گئی اور وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے بھی بہت کوشش کی کہ شہزادہ اس سے بات کرے، چلے بات تو دور کی بات ہے اس کی طرف دیکھ ہی لے، لیکن مجال تھی جو شہزادہ آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ لے۔ وہ اپنی روز کی عادت کے مطابق اپنی کتابوں کا مطالعہ کیا اور اٹھا اور چلا گیا۔ اور ملکہ اور زیادہ پریشان رہنے لگی کہ آخر کیا وجہ ہے، میرا بیٹا ایسا کیوں ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے بہت سی دعائیں کرنے لگی، اور اسی طرح تیسری لڑکی کے بھی آنے کا ٹائم ہو گیا۔ جب وہ آئی، جو کہ بہت زیادہ سمجھدار تھی اور سب سے زیادہ حسین بھی تھی، جب اسے ملکہ نے وہ ساری باتیں کہیں تو اس نے کہا، ملکہ یادیہ، اگر آپ میری بات کا برا نہ منائیں تو مجھے شاہی لباس دیا جائے۔ اب ایسے تو میں شہزادے کے سامنے نہیں جاؤں گی، ایسے اگر میں ایک عام سی لڑکی بن کے جاؤں گی تو وہ کیا مجھے دیکھیں گے؟ آپ مجھے ایک شہزادی کا روپ دیں تاکہ وہ میری طرف متوجہ ہوں اور مجھے دیکھ سکیں۔ ملکہ کو اس کی یہ ترتیب اچھی لگی اور اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ایسا ہی کرتے ہیں۔ اسے شاہی لباس پہنایا گیا، زیور سے آراستہ کیا گیا اور اسے واپسی اسی کمرے کا راستہ بتایا گیا جہاں پر جا کے اسے بیٹھنا تھا۔ وہ گئی اور وہاں پہ جا کے بیٹھ گئی۔ اب وہ کیا دیکھتی ہے کہ شہزادہ آیا ہے کمرے میں، لیکن یہ کیا، شہزادہ تو ابھی بھی نہیں دیکھ رہا تھا اسے، لیکن وہ بہت زیادہ چالاک تھی۔ اس نے دماغ میں کچھ سوچا اور اٹھی اور جا کے منڈیر پہ ایک چڑیا بیٹھی تھی اس سے باتیں کرنے لگی اور کہنے لگی، چڑیا چڑیا، اب بتاؤ اب ہم یہاں پہ کیا کریں، اب ہمیں کیا پتا یہاں پہ اتنی بڑی لائبریری میں کون سی کتاب سب سے اچھی ہے، ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، ہمیں کچھ تو بتاؤ۔ اور یہ چڑیا سے کہتے ہوئے شہزادے کو دیکھنے لگی۔ شہزادہ اپنی کتاب پڑھنے میں مشغول تھا۔ اس نے پھر سے کہا تھوڑا اونچے لہجے میں، چڑیا چڑیا، کوئی ہمیں بھی دیکھ لو، ہمیں بھی کچھ بتا دو، ہم بھی کیا پڑھیں، ہم بھی ایسے ہی پڑھنا چاہتے ہیں جیسے آپ پڑھ رہی ہو۔ اس سے غصے میں شہزادے نے اس کی طرف کہا اور جو اس کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا وہی اسے دی اور دیکھ کے چلتا بنا وہاں سے۔ اب صبح ہوئی، ملکہ آئی اور ملکہ نے سارا ماجرا پوچھا تو اس لڑکی نے کہا کہ شہزادے نے تو مجھ سے بہت اچھے سے بات کی اور مجھے اپنے بک بھی دی اور کہا کہ یہ لو تم بھی یہ پڑھو، یہ بہت اچھی کتاب ہے۔ یہ سن کے ملکہ خوش ہو گئی بہت زیادہ اور کہا کہ بڑے عرصے کے بعد مجھے کوئی خوشی کی خبر سننے کو ملی ہے۔ بیٹی اب تم ایسا کام کرنا، کل جب شہزادہ آئے تو اس سے پوچھنا کہ وہ تمہیں کیا سمجھتا ہے، تم اسے اچھی لگتی ہو یا نہیں لگتی ہو، ذرا پتہ لگاؤ کہ وہ پسندیدگی کا اظہار کرتا ہے یا نہیں، کیونکہ بس اب مجھ سے اور صبر نہیں ہوتا۔ اس پہ لڑکی جو کہ بہت زیادہ چالاک تھی پہلے ہی دل میں کچھ سوچ کے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے ملکہ یاریہ، ایسا ہی ہوگا۔ اگلا دن شروع ہوا، وہ واپس جا کے اسی لائبریری میں بیٹھ گئی اور وہاں پہ جا کے کل کی طرح ایسے ہی کرنے لگی۔ جیسے ہی شہزادہ آیا اپنی کتاب پڑھنے لگا، وہ اٹھی اور وہی کتاب جا کے اس نے چڑیا کو دکھائی، چڑیا کے سامنے رکھی اور شہزادے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، چڑیا چڑیا، اب یہ تو میں نے ساری پڑھ لی، ایک بار بھی نہیں بہت بار پڑھ لی، اور تو میں یہ پڑھ پڑھ کے بور ہو گئی ہوں، بتاؤ بھلا اب میں کیا کروں، اب بتاؤ چڑیا میں کیا کروں۔ جس پہ شہزادے کو بہت زیادہ غصہ آ گیا اور وہ وہاں سے اٹھا اور اٹھ کے یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ بس اب میں کل نہیں آؤں گا یہاں پر، میں جنگل کی سیر کو جا رہا ہوں، اب تم ہی رہو یہاں پر، یوں کہہ کے وہ چلا گیا۔ لڑکی کی بہت زیادہ چالاک تھی، اس نے انہی باتوں سے کہانی بنا لی۔ صبح جب ملکہ آئی اس نے پوچھا بتاؤ اس نے کیا کہا، اس پہ لڑکی نے کہا شہزادہ کہہ کے گیا ہے کہ تم مجھے بہت زیادہ پسند ہو، اسی لیے میں تمہارے لیے بہت ہی خاص تحفہ لینے جا رہا ہوں، میں کل ہی جنگل کی طرف روانہ ہوں گا اور وہاں سے تمہارے لیے بہت نایاب کوئی قیمتی سا تحفہ لے کے آؤں گا۔ یہ سن کے ملکہ بہت زیادہ خوش ہو گئی اور اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، ہم بھی اس کے لیے ایک سرپرائز رکھیں گے، اس کے آنے سے پہلے ہم یہاں پہ اس کی منگنی کا جشن منائیں گے، اور جیسے ہی وہ تمہارے لیے تحفہ لے کے آئے گا ویسے ہی یہاں پہ ہم یہ اعلان کر دیں گے کہ شہزادے کا اور تمہارا ہم ابھی اور اسی وقت منگنی کرتے ہیں اور اگلے مہینے تم لوگوں کی شادی ہے۔ اس میں لڑکی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے
وہ پریشان بالکل بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ پلان اور بنا لوں گی۔ ایسا ہی ہوا، اگلے دن بہت بڑا جشن رکھا گیا، اس میں سب کو بلایا گیا، کسان کی باقی 2 بیٹیوں کو اور کسان کو بھی بلایا گیا۔ جب بہنیں آئیں اور آ کے پوچھا کہ آخر کیا ماجرا ہوا، ہماری طرف تو شہزادے نے دیکھا بھی نہیں اور تم سے کیسے مان گیا؟ تو لڑکی نے کہا کہ بس میں نے تھوڑی عقل مندی کی، اور جو بھی سب کچھ باتیں ہیں وہ جب میں گھر آؤں گی اور تب میں بتاؤں گی، ابھی مجھ سے یہ سب مت پوچھنا کیونکہ کوئی سن سکتا ہے۔ اسی طرح جشن منایا گیا، لیکن لڑکی جو کہ پہلے سے تیاری کر کے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے ایک دربان سے کہا ہوا تھا جب میری بہنیں آ جائیں اور جب تقریب شروع ہونے والی ہے اس سے ٹھیک 5 منٹ پہلے تم آنا اور آ کے کہنا کہ آپ کو شہزادے نے جنگل کی طرف بلایا ہے۔ میں منع کروں گی تو آپ کہنا نہیں ابھی چلو، ان بہت ضروری بات ہے، انہوں نے بلایا ہے، جلدی چلو۔ ایسا ہی ہوا، جیسے ہی تقریب شروع ہوئی منگنی کی بات کرنے لگے، اتنے میں دربان بھاگا بھاگا آیا اور کہا کہ آپ کو شہزادے نے بلایا ہے جنگل کی طرف، آپ جلدی آئیے۔ وہ منع کرتی رہی اور ویسے ہی پلان کے تحت وہ بار بار اصرار کرتا رہا، چنانچہ سب نے کہا کہ جاؤ پہلے جا کے شہزادے کی بات سن لو، کوئی ضروری بات ہوگی۔ جب وہ جنگل میں پھر رہی تھی وقت گزارنے کے لیے کہ اب میں کیا کروں، کہاں وقت گزاروں اپنا، کیا کروں، اب تو میں جنگل میں آ گئی، اب تو شام بھی ہونے والی ہے، اب تو مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ سب کچھ سوچ رہی تھی کہ اسے کہیں سے روشنی دکھائی دی۔ وہ روشنی کی طرف بڑھتی گئی تو سامنے ایک محل سا تعمیر تھا۔ جب وہ اس محل میں گئی تو وہ کیا دیکھتی ہے، وہاں پہ شہزادہ اور ایک جل پری اور ایک بچی جو کہ سوئے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھ کے ایک دم سے حیران ہو جاتی ہے اور پھر وہ سمجھ جاتی ہے کہ اچھا یہی ماجرا ہے جس کی وجہ سے شہزادہ کسی کو دیکھتا بھی نہیں ہے۔ شہزادے نے چپ کے شادی کی ہوئی ہے جس کے بارے میں وہ کسی کو بھی نہیں بتا رہا۔ وہ چپ کے اس کی بیٹی اٹھاتی ہے اور اٹھا کے محل کی طرف روانہ ہو جاتی ہے اور جا کے سارا ماجرا ملکہ کو سنا دیتی ہے۔ ملکہ اپنی پوتی کو دیکھتی ہے، بہت پیار کرتی ہے اور خوش ہو جاتی ہے کہ اچھا میرے بیٹے نے شادی کی ہوئی تھی اور بتایا بھی نہیں۔ اس بات پر بالکل بھی غصہ نہیں ہوتی۔ ادھر جب شہزادہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے اس کی بیٹی نہیں ہوتی، اور جو جل پری ہوتی ہے وہ اس سے غصہ ہو کے اس کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ اب وہ روتے روتے کچھ نہیں بچتا اس کے پاس۔ جب وہ محل میں واپس آتا ہے اور آ کے بہت اداس ہوتا ہے، جب اس کی ماں پوچھتی ہے کیا ہوا بیٹا، وہ نہیں بتاتا۔ وہ اسے کہتی ہے کہیں تم اس کو تو نہیں ڈھونڈ رہی۔ جب اس کی بیٹی اس کے سامنے کرتی ہے وہ ایک دم سے اس کو گود میں دیتا ہے، بہت چومتا ہے اور پیار کرتا ہے اور کہتا ہے یہ آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ تو اس کی ماں سارا واقعہ سناتی ہے اس لڑکی کا بھی جو تمہارے کمرے میں 2 دفعہ آئی تھی، جس کو تم نے یہ سب باتیں کہی تھیں، جس پر شہزادہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتا ہے کیونکہ یہ سب کچھ تو اس نے کیا ہوا ہی نہیں ہوتا، لیکن جب وہ اس کی طرف دیکھتا ہے آنکھ اٹھا کے تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کیونکہ وہ بہت ہی حسین اور جمیل لگ رہی ہوتی ہے شاہی لباس میں۔ تو وہ ملکہ سے کہتا ہے میں آپ سے پہلے ہی کہہ دیتا، لیکن میں نے ایک جل پری سے شادی کی تھی اور اس نے مجھ سے یہی شرط رکھی تھی کہ اگر کبھی بھی کسی بھی انسان نے اس کو دیکھ لیا تو وہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی اور میرے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ اس لیے میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ آج جو یہ بچی یہاں پہ آ گئی ہے وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے کہ یہ تمہاری ہی چال سازی ہے، تم نے ہی یہ سب کچھ کروایا ہے، تم مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے ہو، یہ کہہ کے وہ بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ اس میں ملکہ کہتی ہے کوئی بات نہیں، میں تمہاری پھر سے شادی کروا دوں گی، اب تم ہمیشہ خوش رہو گے، ہمارے ساتھ اسی محل میں رہو گے اور تمہیں کہیں کسی جنگل میں چھپ کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسی لڑکی سے شہزادے کی شادی کروا دیتی ہے اور سب ہنسی خوشی رہنے لگ جاتے ہیں، اور لڑکی اپنی کلمندی سے ایک کسان کی بیٹی سے ایک راجکماری بن جاتی ہے۔